ہماری ملکی سیکیورٹی صورتحال پر قابو پانے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت ایک بار پھر سے سر جوڑ کر بیٹھی ہے۔ کل بخاری صاحب بڑا بریفلی آپ نے جو 24 گھنٹے کے دوران جو 3 بڑے واقعات ہوئے تھے، جس میں سب سے زیادہ جو دل دکھانے والا تھا وہ جو ہمارے چینی باشندے، چینی بھائی ہمارے جاں بحق ہو گئے تھے افسوسناک واقعے میں۔ آج آرمی چیف بھی اس پر بولے ہیں، ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی بولے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بھی اس پر بولے ہیں۔ تو صرف بولنا کافی نہیں ہے، انیشیٹیوز امیڈیٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام کام کرنے بہت ضروری ہیں، جن میں مجھے لگتا ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد بڑا ضروری ہے۔ آپ نے کل بھی یہ بات کہی تھی اپنے سیگمنٹ کے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ، تو میں تبصرہ نہیں کر سکا تھا، لیکن یہ آپ کی بات ہے بہت اہم۔ میں اس کے اوپر آتا ہوں، آپ نے مجھے یاد کرانا ہے تاکہ میں اس پہ بولوں۔ لیکن ہم پہلے اس مسئلے کی جو جڑ ہے اس کو پکڑ لیں، روٹ کاز۔ 2014 سے 2018 کے بیچ ہم نے کل اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ 2 بڑے آپریشن ہوئے تھے، آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد۔ اس سے پہلے ایک سوات کا آپریشن بھی ہو چکا تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا، اور اس نے بھی کمال سوات کو صاف کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری کاروائیاں کار دارد اسی صورت میں ہوئیں کہ نہ ایکشن پلان پہ عمل ہوا جس کی آپ نے بات کی ہے، اور نہ ہی لوگوں کی وہ کمٹمنٹ رہی کہ اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے، بلکہ جو آنے والی حکومت تھی 2018 میں، اس نے ان تمام لوگوں کو جو اس کا باعث تھے ان کو افغانستان سے لا لا کے بسایا یہاں۔ مائی گاڈ۔ ٹھیک ہے، آپ نے 400 سے زیادہ قیدیوں کو جنہیں سزائیں ہوئی تھی دہشت گردی کے واقعات پر مجرم کے طور پر، انہیں پریزیڈنشل پارڈن دلوا کے واپس بھیجا افغانستان، اور وہ دوبارہ پھر گروپوں کی صورت میں پاکستان آ گئے۔ پھر آپ نے کے پی کے سرحدی علاقوں میں ان کو سیٹل کیا باقاعدہ۔ آپ وہی مہاتما خان ہیں جنہوں نے ان کے دفاتر یہاں کھولنے کی بات کی تھی۔ یہ وہ سارے فیصلے کہہ لیجئے یا وہ ساری حرکتیں کہہ لیجئے یا فیل کہہ لیجئے، جو بھی کہیں اس کو آپ، انہوں نے ان عناصر کو دوبارہ انکریج کیا، اور ان کے پاؤں جو ہے پھر اور مضبوط زمین پہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی نوعیت کا ایک آپریشن لانچ کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو، ان کے سہولت کاروں کو، ان کے مالی امداد دینے والوں کو، سرپرستوں کو، ان کے سلیپر سیلز کو، جب تک آپ سرے سے ایلیمینیٹ نہیں کریں گے، پاکستان میں یہ فتنہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ بھیج تو رہے ہیں نا، اب آپریشن کی طرح ہی کر رہے ہیں، کلین سویپ ہی ہے نا کہ آپ اپنے ملک میں واپس جائیں، افغانستان آزاد ہے، آپ واپس وہ ایک فیصلہ تھا، اور بہت صحیح سمت میں فیصلہ تھا۔ اس میں جو تخیر کی گئی ہے وہ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو بھی اس کا مجرم سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس نے فیصلہ کیا تھا، تو ان کو اس کے اوپر عمل درآمد کرا دینا چاہیے تھا مکمل طور پہ۔ کہیں ہم نے وہ کارڈ ہولڈرز کو روک دیا، کہیں ہم نے سی سی آر وغیرہ وغیرہ بہانے بنا کے ہم لوگوں کو روک دیا۔ نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ جس سرزمین سے ہمیں خیر کی خبر نہیں آ سکتی، جہاں سے شر آ رہا ہے پاکستان میں، ان کے لیے 0 ٹالرنس ہونی چاہیے اور 0 رعایت ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے آج کا جو لہجہ ہے، جو لفظوں کا چناؤ ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب عسکری اداروں میں ان عناصر کے لیے 0 ٹالرنس ہوگی۔ مجھے بالکل کوئی اس کے بارے میں شبہ نہیں ہے، اور ان کی الٹیمیٹ بربادی تک اب یہ محاذ جو ہے یہ گرم رہے گا۔ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے اس اجلاس کو جو آج ہوا ہے، جو کہ بہت اہم تھا، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے بریفنگ دی ہے، اور بتایا ہے کہ کیا سے کیا ہوتا رہا ہے یہاں پر۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی آج بول اٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں دہشت گردی کا منبع افغانستان میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، وہ پہلے بھی ویسے کل کے بولتے ہیں۔ کریکٹ۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سرحدی صورتحال میں تبدیلی بہت ضروری ہے، کیونکہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پھر وہ ایک بات اس سے بھی آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو افغان حکام ہیں، یعنی جو کابل گورنمنٹ ہے، جو تحریک طالبان کی حکومت ہے، ان کو سب پی ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود انہوں نے خاموشی طاری کی ہوئی ہے، وہ سائلنٹ سپیکٹیٹر بن کے ان کو الاؤ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کابل کی حکومت ان کو اسلحہ بھی دے رہی ہے، ان کو فنڈز بھی دے رہی ہے، ان کو راشن بھی دے رہی ہے، اور فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ دیٹس دا رائٹ ورڈ، یہ ہو گیا جناب۔ دوسری بات دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی۔ ماضی ہمارا یہ کہتا ہے کہ ایک ہمارا دشمن تھا ویسٹ میں، جس کا نام ہے ہندوستان۔ ہم ایران کی طرف سے بھی مطمئن تھے، یہ بھی بہت ہی ڈوسائل، بہت ہی سافٹ بارڈر تھا۔
ٹھیک ہے. یہ امریکہ صاحب بہادر جو ہیں جن کو دنیا میں تباہی اور شر مچائے بغیر چین نہیں آتی, انہوں نے ہمارے یہ تینوں محاذ گرم کیے. ہندوستان سے حملہ کروایا, ایران کے ساتھ وہاں پر بلیک واٹر کو بھیج کے, وہاں پر جند اللہ کو سپانسر کر کے ایران سے ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی آخری کوشش تک کی. جی جان بوجھ کے. اور جو کسر رہ گئی تھی وہ یہ کہ 20 سال تک افغانستان میں بمب برسا کر 20 سال تک وہاں پر فوجی آپریشن کیری کر کے اور خود جو دم دبا کے بھاگ گئے اور عذاب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ امریکہ بہادر جو ہے, ابھی ان کے اوپر آئیں گے, آپ نے کہا تھا اس پر بات کرتے ہیں. جی میں آتا ہوں وہاں پر. تو یہ سارا ذمہ جو ہے یہ امریکہ کے سر ہے. میں ایز اے ذمہ دار پاکستانی, ایز اے جرنلسٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بلیڈ کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ امریکہ بہادر ہے. اس کے اس خطے میں انٹرسٹ چونکہ ویری کرتے رہتے ہیں, لہٰذا وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے والا. امریکہ بہادر کے ساتھ ساتھ ہماری کمزور لیڈرشپ بھی بہت بڑی ذمہ دار ہے. ایبسولوٹلی آپ نے وہ بات کہہ دی ہے شاید میں نہیں کہہ پایا. ہمارے اندر سے بھی جو لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے, پھر وہی بات نیشنل ایکشن پلان پہ ہم quickly discuss بالکل آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. دیکھیے کے پی کے میں کس کی حکومت تھی؟ خان کی. پی ٹی آئی کی. سینٹر میں کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی. پنجاب میں کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی. تو کس نے کرنا تھا وہ امپلیمنٹ؟ کرنا تو تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ, سینٹرل نے, فیڈرل میں. جیسا کہ ہم کہہ چکے کہ اس کی یہ وجوہات تھیں جی, اس لیے اس کے اوپر میں مزید ایمفسائز کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اب بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. اب بھی تمام صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت اگر اس کے اوپر صدق دلی سے کام کرے تو یہ سلیپر سیل نام کی چیز جو ہے اسے صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے. نیشنل ایکشن پلان پر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سانے آئی پی ایس ہوا, اس کے بعد ہی دھرنے شرنے ختم کر دیے گئے نا عمران خان کی جانب سے. پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, اس کا کام تھا اس پر امپلیمنٹ پراپر کروانا. دیکھیے نان لیگس میں بھی میں عرض کروں آپ سے, ہم جو ہے نا پک اینڈ چوز نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت تھی, چاہے پی ڈی ایم کی تھی, چاہے وہ نون لیگ کی تھی, چاہے پیپلز پارٹی کی تھی, چاہے خان صاحب کی تھی, سب کو اس کے اوپر سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے تھا. اور اگر ہو جاتا تو آج ہم اس صورتحال کو نہیں پہنچتے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ آلسو, ناٹ اونلی دا سٹنگ گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ آلسو, اس کا بھی بڑا ضروری ہے کہ اس پہ بنوان عمل کرے. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. ہمارے صاحب بہادر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جس نے بھی اپنے تعلقات بڑھانے آگے سوچ سمجھ کر آگے بڑھائے. دیکھیے یہ اس سے بدتر قسم کی دھمکیاں امریکہ نے ایران کو دی تھیں. ایران نے کہا گو ٹو ہیل. سر وہ ان کے خلاف سنیے, ان کے خلاف پوری دنیا نے سینکشنز لگائیں. انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ سیلف ریلائنس. ایک پیاز کا گٹھا ان کے نہ اندر جا سکتا تھا ملک میں نہ باہر آ سکتا تھا, اس کے باوجود انہوں نے جینا سیکھا. یہ ہوتی ہیں قومیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں فالو کرنا چاہیے, ہمیں بلکہ فالو کرنے کی بجائے ایک مثال بنانا چاہیے اس کو. لیکن میتھیو ملر صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا, میں ذرا 2-4 حقائق جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پیٹ میں سی پیک کا بہت درد ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اسی درد کے اندر آپ کے شریک کار جو ہیں وہ بھارت صاحب ہیں. ہمیں یہ بھی علم ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کلبھوشن کو وہاں بھیجا تھا سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان میں ایک باقاعدہ سیل ہے, کل ہم نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا. اس لیے میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے, چاہے وہ کے پی کے میں ہے, چاہے وہ بلوچستان میں ہے, اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ سی پیک ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات ہے جی گیس پائپ لائن. دیکھیں جہاں جہاں ہماری اکانومی کے سٹیبل ہونے کے چانسز ہیں, جہاں جہاں ہمیں ایز اے نیشن سروائیو کرنے کے لیے قوت مل رہی ہے, وہاں وہاں امریکہ جو ہے آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. اس پروجیکٹ کو اگر امریکہ نے سبوٹیج نہ کیا ہوتا, نہ آج لوڈ شیڈنگ ہوتی گیس کی, نہ بجلی کی. نہ صرف یہ کہ ہم خود کفیل ہوتے, ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے بجلی. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات, ہمیں برباد کر دیا اس مخالفت نے. اب وقت ہے کہ حکومت تھوڑا سا اپنے پاؤں پر کھڑی ہو. جو مجھے لگ رہا ہے یہ جس طرح کی ایکٹیویٹی اب وہاں شروع ہے, مجھے لگ رہا ہے یہ کہ اس وقت امریکہ کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اور حکومت جو ہے اس کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں راستہ کیا ہے؟ پاک ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں. میتھیو ملر آپ جہنم میں جائیں جی, آپ بھاڑ میں جائیں جناب. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو اپروو کریں؟ یہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں فیصلہ کرنے دینا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر سٹینڈ لے لے. میرا خیال یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے اس نے, اور اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے, یقینی طور پر اس ایشو پر, اس مسئلے پر غور کیا ہوگا,
اور پتہ نہیں مجھے کیوں امید ہے کہ شاید پہلی دفعہ ہم امریکہ کا پریشر جو ہے وہ ریفیوز کر دیں گے ایکسیپٹ کرنے سے. سر پتہ ہے کیا وہ یہی بات ہے، بریک پر مجھے بار بار کہا جا رہا ہے لیکن پھر ہمارے پہ فیٹف کی تلوار لٹک جائے گی، آئی ایم ایف ہمیں آنکھیں دکھانے لگ جائے گا، ہمارے پر بیرونی قرضے بند ہو جائیں گے، ہم کتنے جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا، کتنا ہم پریشر برداشت کریں. دیکھیے گزارش یہ ہے، یہ سارے ڈر کیا ایران کو نہیں تھے؟ تو کیا ہوا؟ آج آپ جا کے دور سے بیٹھ کے پتہ نہیں چلتا، آپ جا کے دیکھیں سپیس میں جا رہے ہیں ایرانین. اچھا جی، انہوں نے وہ ڈرونز بنائے ہیں جو ناک میں دم کیے ہوئے ہیں امریکہ کی. آپ کو یاد ہوگا ایک امریکہ کا ڈرون انہوں نے لیٹسٹ جو تھا وہ گراؤنڈ کروایا تھا. اب اس سے اگلی ٹیکنالوجی کے ڈرونز ہیں ان کے پاس. اس کو کہتے ہیں قومیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایز اے قوم سر فخر سے بلند کر کے یہ کہوں کہ مجھے کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی بینک کا قرضہ نہیں چاہیے. میں ہیل ود آئی ایم ایف. کیا شوکت عزیز نے اس آئی ایم ایف کو نہیں کہا تھا کہ اٹھاؤ اپنے پیسے اور بھاگ جاؤ یہاں سے؟ اٹ ہیپن. یہی کچھ بے نظیر بھٹو نے بھی کیا تھا. 2 دفعہ ہم آئی ایم ایف کو بھگا چکے ہیں، تو اب کیوں نہیں بھگا سکتے؟ اصل میں ان تمام شکنجوں سے ہمیں نکلنا ہوگا اگر ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے. زندہ قوموں کی مثال سن لیں جی، غزہ میں ایک ہی دن میں 81 لوگ شہید ہو گئے.